جی تو ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم آپ سب کو، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج اس ویبینار، اس کانورزیشن کے لیے ٹائم نکالا۔ سکینہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کے بارے میں پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی، اس کے بعد ہم اپنے جو آج کے گیسٹ ہیں ان کی طرف جائیں گے۔ سکینہ ہیلتھ فاؤنڈیشن ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جو کہ پاکستان کے دور دراز خواتین، نوزائیدہ بچوں اور شیرخوار بچوں کی صحت اور فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہمارا یہ 7واں ویبینار ہے جس پر ہم بیسیکلی بات کریں گے انفیکشن پریونشن کے اوپر۔ ہم ہر مہینے آلموسٹ ایسا ایک ویبینار ارینج کرتے ہیں جس میں ہم مختلف موضوعوں پر کانورزیشن کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماہرین موجود ہوتے ہیں جو کہ ماں اور بچوں کی صحت کے بارے میں جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر اپنے انفارمیشن لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس کا مقصد سارا یہی ہے کہ ہم ماؤں کی صحت کے بارے میں آگاہی پھیلائیں۔ آج کا جو ہمارا ویبینار ہے اس کا عنوان ہے آگاہی سے عمل تک، محفوظ پیدائش کے لیے انفیکشن سے بچاؤ۔ یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے کیونکہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ نیوز میں آ رہا ہوتا ہے یا ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیدائش کے دوران ماں یا بچے کی وفات ہو گئی۔ تو اس کے اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، بہت سے ریزنز ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا ریزن اکثر یہ بھی سامنے آتا ہے کہ انفیکشنز جب بچہ ڈیلیور ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے دوران انفیکشنز کا خیال نہیں رکھا گیا، صاف ستھری جگہ نہیں تھی، صاف ہاتھ نہیں تھے، اس طرح کے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ماں اور بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے ڈیلیوری کے دوران۔ تو اس پر آج ہم مزید گفتگو کریں گے۔ میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گی اپنے آج کے 4 محترم مہمانوں کو۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر آصف سخیرہ جو کہ سکینہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں۔ ان کا آلموسٹ 30 سال ایکسپیرینس ہے آن نیونیٹل ہیلتھ۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعدیہ ملک بھی ہیں جو کہ سکینہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کی بانی ہیں اور یہ ایک ماہر گائنیکالوجسٹ ہیں۔ ہماری جو تیسری گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر مریم نور ملک جو کہ امراض نسواں کی ماہر ہیں، اور یہ اسپیسیفکلی بات کریں گی انفیکشن پریونشن کے اوپر۔ ہمارے ساتھ مس عاتقہ اکرم بھی ہیں جو کہ ایک تجربہ کار نرس ہیں، اور ان کا بہت ایکسپیرینس ہے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ماؤں کی صحت پر کام کرنے کا۔ تو اس پورا یہ جو ہم گھنٹے کی گفتگو کریں گے اس کا مقصد سارا یہی ہے کہ ہم اس بارے میں بات کریں کہ ڈیلیوری کے دوران انفیکشن کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ہم چلیں گے اپنے پہلے گیسٹ کی طرف جو کہ ہیں ڈاکٹر آصف سخیرہ۔ اگر میں سلائیڈ نمبر 2 پہ پلیز ہم چلے جائیں تو وہاں سے ڈاکٹر آصف اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر آصف آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم، سب کو خوش آمدید اس ویبینار میں۔ جیسے ڈاکٹر یہ اپنا ثنا نے بتایا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر 1-2 مہینے کے بعد ہم اس طرح کی آگاہی سے متعلق کوئی نہ کوئی ویبینار کریں تاکہ عام لوگوں کو، اور خاص طور پہ جو ہیلتھ کے شعبے سے متعلق ہیں، صحت کے شعبے سے، ان کو دوبارہ تازگی ہوتی رہے کہ کس طرح ماں اور بچے کی صحت کا ہم خیال کر سکتے ہیں۔ سکینہ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن یا تعارف انہوں نے کرا دیا۔ سکینہ ہم نے یہ تقریباً 2-2.5 سال پہلے یہ ایک کمپنی بنائی، آرگنائزیشن بنائی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان جو دنیا کا آبادی کے لحاظ سے دنیا میں پانچواں بڑا ملک ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، جس میں سے تقریباً 12.5 کروڑ عورتیں ہیں یا بچیاں ہیں، اور اس میں تقریباً 8.5 کروڑ وہ عورتیں ہیں جو کہ چائلڈ بیئرنگ ایج میں ہیں، یعنی 15 سے 40 سال تک کی عمر میں۔ تو ان کی صحت کا خیال رکھنا یہ ہمارا سب سے مقدم کام ہے سکینہ کیئر۔
دوسرا یہ ہے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ٹاپ 3 ملکوں میں ہے، تیسرے نمبر پہ ہے، جہاں حاملہ عورتیں اور نوزائیدہ بچے ان کے مرنے کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ افریقہ کے تقریباً سارے ممالک ہم سے بہتر ہیں اور ہم اس شعبے میں ہم سب سے پیچھے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے پھر یہ آرگنائزیشن یا یہ کمپنی بنائی تاکہ ہم اس کی آگاہی پورے ڈاکٹر معاشرے میں دیں، آصف آئی خاص طور تھنک پہ کوئی پاکستان۔ ٹیکنیکل. آواز نہیں آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے ڈاکٹر آواز؟ آصف. جی اچھا جی۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ سکینہ کیئر بنائی تاکہ ہم اس کی آگاہی سب لوگوں کو دیں۔ سکینہ میری والدہ کا نام ہے، اور وہ جب پاکستان بنا تو انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئیں۔ اس وقت انہوں نے کنیڈ کالج لاہور سے ایف اے کیا، اور جن قربانیوں کو انہوں نے دیکھا پاکستان بنتے ہوئے، کوشش کی کہ ہمارے اپنا جو معاشرہ ہے، خاندان ہے، اس میں لوگوں کو اس طرف لے کے جایا جائے تاکہ حفظان صحت کے اصول، ماں اور بچے کی صحت، کیسے ایک معاشرے کو بہتر طریقے سے تشکیل دیا جا سکتا ہے، اس میں انہوں نے کام کیا اور ہماری بھی اسی طریقے سے تربیت کی۔ تو نیکسٹ سلائیڈ پہ آ جائیں جی۔ یہ دوسری سلائیڈ پہ آ جائیں۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی ڈاکٹر آصف آ رہی ہے، اصل میں وہ سلائڈ چینج ہو رہی ہے لیکن کوئی ٹیکنیکل گلچ ہے جس کی وجہ سے اسکرین پہ چینج نہیں ہو رہی. آپ اچھا بات کرتے ہیں سکینہ کیئر کی، جو ہمارے 3 پلرز ہیں، اس پہ ہم سلائڈ دیکھتے ہیں کہ جی، چینج. اس کو اگر ڈسپلے موڈ میں کر دیں تو ذرا سب کو آسانی سے نظر آ جائے گی اگر ممکن ہے تو۔ اس سلائڈ میں آپ دیکھ لیں کہ ہم 3 کام کر رہے ہیں۔ جو عالمی ادارہ صحت ہے WHO، وہ بیسیکلی ہمیں اس کی تجویز گائیڈ لائن بناتا ہے کہ پوری دنیا میں صحت کو کس طریقے سے چلانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ تو ہم اس میں تین کام کر رہے ہیں۔ ایک تو صلاحیت سازی یعنی کیپیسٹی بلڈنگ، کہ جو ہیلتھ کے شعبے سے متعلق لوگ ہیں ان کو کیسے ہم ٹرین کریں تاکہ اپنے علاقے میں، اپنی جگہ پر، کام کے علاقے میں لوگوں کی صحت کا، خاص طور پہ ماں اور بچے کی صحت کا، وہ کیسے بہتر خیال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس میں مڈ وائفس کی ٹریننگ ہے، جو برتھ اٹینڈنٹس ہیں ان کی ٹریننگ ہے کہ ستھرائی کا کیسے خیال کرنا ہے، اور پیدائش کے جو اصول ہیں، جو گائیڈ لائن ہے، اس کو کیسے فالو کرنا ہے۔ دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ کلین برتھ کٹ، یہ WHO کی اپرووڈ ہے، اس کی شاید تھوڑا سا ڈیٹیل ڈاکٹر سعدیہ ملک بتائیں گی کہ یہ ایک چھوٹی سی کٹ ہے جس میں 6 چیزیں ہیں، لیکن اس سے ماں اور بچے کو انفیکشن سے اور پوسٹ پارٹم ہیمریج یعنی ڈلیوری کے بعد خون زیادہ ضائع ہونا، اس سے ہم بچا لیتے ہیں۔ تیسرا ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ جو انیمیا ہے، خون کی کمی، ہمارے پاکستان میں دیہاتی علاقوں میں عورتیں تقریباً 70% خون کی کمی کا شکار ہیں۔ اس کی ایک تو وجہ ہے کہ ان کو اس کا شعور نہیں ہے کہ کیا خوراک کھائیں جس سے ہماری خون کی کمی نہ ہو۔ دوسرا، عورتوں میں منتھلی جو پیریڈز ہوتے ہیں اس میں بھی خون کی کمی ہوتی ہے، اور پھر خوراک کی کمی بھی ہے۔ تو ہم اس کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ انیمیا کے انجیکشنز دے رہے ہیں، جس کے ذریعے سے یہ خون کی کمی جو ہے پوری ہو جاتی ہے، جس سے ماں کی زندگی بھی محفوظ رہتی ہے، اور بچہ جو ہے جو ماں کے پیٹ میں، اس کی نشو و نما بھی ٹھیک ہوتی ہے، اور اسٹینڈرڈ گروتھ کے ساتھ بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں۔ یہ نیکسٹ سلائڈ میں بیسیکلی ایک چھوٹا سا تعارف ہے ہمارے بورڈ کا، میں اس کو اسکپ کروں گا کہ ٹائم تھوڑا ہے۔ ڈاکٹر سعدیہ ملک ہیں جو ہماری نیکسٹ اسپیکر ہیں، اور باقی لوگ ہیں۔ نیکسٹ، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی جس طرح ثنا نے بتایا کہ انفیکشن سے بغیر ڈلیوری، یعنی صاف ستھری ڈلیوری کیسے ہم کریں تاکہ ماں بچے کی صحت کو محفوظ بنایا جائے۔ نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں جی۔ اس سے نیکسٹ جی، یہ بنیادی طور پہ یہ 3 وجوہات ہیں جس سے ماؤں کی اموات واقع ہوتی ہے۔ سب سے پہلا PPH، پوسٹ پارٹم ہیمریج، یعنی زچگی کے دوران خون کا زیادہ ضائع ہونا۔ 50% سے زیادہ جو وجوہات ہیں ان میں PPH ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔
दूसरा इन्फेक्शन है, यानी जरासीम का लगना, जिससे माँ और बच्चे दोनों को इन्फेक्शन होती है, बुखार होता है और उससे उनकी मौत वाक़ होने का खतरा लाक होता है। तीसरा एक्लेम्सिया है। एक्लेम्सिया क्या है कि हमल के दौरान जो ब्लड प्रेशर है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि झटके लगने लगें या दौरे पड़ने लगें, जिससे औरतों की डेथ हो जाती है। और आज का जो मौजू है, जो नंबर 2 है, दूसरे नंबर पे, मैं उसकी तरफ आऊँगा। नेक्स्ट। जी, हमारा जो इर्द गिर्द जो माहौल है हमारे आसपास, नेक्स्ट, इसमें हर तरफ जरासीम मौजूद है। अब जरासीम अल्लाह की एक मखलूक है जो कि आंख से हमें नज़र नहीं आती, लेकिन इस तस्वीर में अगर आप देखें तो आधा हाथ जो है उसमें नज़र आता है कि ज़ाहिरी तौर पे हाथ साफ है, लेकिन जब खूरदबीन के नीचे देखें तो उसमें नज़र आता है कि हाथ के ऊपर कितने किस्म के जरासीम लगे हुए हैं। और इसी के ज़रिए से जो इन्फेक्शन है, जरासीम जब किसी सेहतमंद औरत या मर्द को मुंतकिल होती है तो उससे इन्फेक्शन होती है। तो इसके लिए सबसे अहम चीज़ है कि हाथों को साफ रखा जाए और हाथों को धोया जाए। नेक्स्ट। अब ये जरासीम हमें कहाँ से लगते हैं? आजकल के जो दौर है इसमें आप देखें कि हर शख्स के हाथ में मोबाइल है और दिन रात हम इस मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी वजह जो आजकल इन्फेक्शन लगने की है वो मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि ना हम इसको साफ करते हैं, ना हम इसको डिसइंफेक्ट करते हैं कोई अल्कोहल के साथ या किसी और चीज़ के साथ। तो ये सबसे बड़ी वजह है। तो इसमें मेरा सिर्फ ये गुजारिश होगी जो हेल्थ के शोबे से मुतल्लिक लोग हैं, कि जब भी आप अपने काम की जगह पर जाएं तो अपने मोबाइल को आप अलहदा रखें, और उसके बाद काम करने के दौरान आपने अपने मोबाइल को नहीं पकड़ना, क्योंकि वहीं से दोबारा आप इन्फेक्शन लेके दूसरे लोगों को लगाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं जी। दूसरा, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं जिनसे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन लगती है वो ये दरवाज़ों दरवाज़ों के हैंडल है, नॉब्स होती हैं, या अगर आप किसी दफ्तर में हैं, कहीं पे रेलिंग है, उसको आप हाथ, हर बंदा उसको हाथ लगा के नीचे चढ़ रहा होता है, ऊपर आ रहा होता है। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं, दरवाज़ों के कुंडे हैं। अब हर बंदा जब किसी कमरे में एंटर होता है, बाहर निकलता है तो उसको हाथ पकड़ के अंदर जाता है। तो हर बंदे के साथ, हर शख्स के साथ जो जरासीम लगे हैं वो उस दरवाजे के कुंडे पे वो मुंतकिल करके जाते हैं। इसीलिए ये आप तस्वीर देखें, ये बाहर मुल्क की है जहाँ पे वो लगातार ये दरवाजों के कुंडे, रेलिंग, इनको साफ करते हैं। मुझे एक डॉक्टर साहब मिले जो डेंटल सर्जन थे, यूके में ट्रेनिंग करके आए, तो उन्होंने बताया कि हर मरीज के डेंटल सर्जरी से निकलने के बाद नेक्स्ट मरीज जब अंदर आता है तो नर्स पूरी डेंटल सर्जरी को साफ करती है, जो डेंटल चेयर है, और इवन फर्श को वो मॉप करते हैं डिसइंफेक्टेंट के साथ, ताकि जो पहले मरीज चला गया है उसकी इन्फेक्शन नए आने वाले मरीज को ना लगे। नेक्स्ट। तो इन्फेक्शन से बचाव के लिए सबसे आसान और सबसे कारगर चीज हाथ धोना है। पूरी दुनिया में इस चीज को, असूल को अपनाया गया है, जिसकी वजह से जो तरक्की याफ्ता हम ममालिक हैं वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। हमारे फौज में भी मैंने तकरीबन 35 साल फौज में नौकरी की, और वहां पे भी इस चीज को बताया गया कि एक मरीज को देखने के बाद डॉक्टर या नर्स जब दूसरे मरीज को देखे तो हाथों को साबुन के साथ अच्छी तरह धोए, साफ करे, ताकि पुराने मरीज की इन्फेक्शन नए मरीज को ना लगे। अब इसमें मुख्तलिफ तरीके पिक्चर्स में आप देखें कि सबसे पहले अच्छी तरह साबुन लगाएं और कलाइयों समेत हाथ को आपने साबुन लगाना है। नेक्स्ट। और हाथों को सिर्फ सिंपल तरीके से जैसे हम आम साफ नहीं करते, बल्कि आप देखें कि हथेली जो है उसको अच्छी तरह रगड़ना है, क्योंकि हथेली के अंदर जरासीम छुप जाते हैं हम जब हैंडल करते हैं। इसी तरह उंगलियां हैं, हथेली को हम भूल जाते हैं अंगूठे के इर्द गिर्द। और ये दूसरा देखें कि उंगलियों के दरमियान जो जगह है इनको भी अच्छी तरह रब करना, खिलाल करना, और ये वजू में भी ये सुन्नत तरीका है। नेक्स्ट। तो ये जैसे मैंने कहा कि सबसे कॉस्ट इफेक्टिव, कम खर्च और फायदेमंद है। बाहर की साइंस ये कहती है कि हाथ धोने में अगर आपका $1 लगता है तो जरासीम की वजह से जो इन्फेक्शन होती है उसकी ट्रीटमेंट में, उसकी इलाज में जो $9 आप लगाते हैं आप वो बचा लेते हैं। तो ये आप अपना एक पक्का असूल रखें कि जब भी आप, खास तौर पे जो हेल्थ केयर से मुतल्लिका लोग हैं, चाहे डॉक्टर है, नर्स है, मिडवाइफ है, एलएचवी है, कि अपने हाथों को जब अपने काम की जगह पे बार बार आपने धोना है, साबुन के साथ धोना है। और घरों में भी हम अपना ये असूल रखें कि जब हम टॉयलेट में जाते हैं
واش روم میں جاتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو صابن کے ساتھ ہاتھ کو اچھی طرح دھوئیں تاکہ جو ٹوائلٹ کی یا کچن کی یا باہر کی انفیکشن ہم گھر میں نہ لے کے آئیں. اسی طرح جب سبزی کو کاٹتے ہیں یا پکاتے ہیں تو اس وقت بھی ہاتھ دھو کے صابن کے ساتھ پھر ہم تاکہ وہ جراثیم کھانے میں نہ جائیں اور گھر کے لوگ بیمار نہ ہوں. اور اس میں سب سے اہم چیز جو آخر میں لکھا ہوا ہے کہ طرز عمل میں تبدیلی کے بیہیویئر چینج. ہم نے جو کوئی 15 سال سے کوئی 20 سال سے کوئی 25 سال سے صحت کے شعبے سے منسلک ہے تو ہم یہ نہ کہیں جی ہم تو ساری زندگی یہ کام کرتے رہے ہیں اس کے بغیر بھی ٹھیک کام چل رہا ہے. نہیں, ہم نے یہ اپنا جو ذہن کی سوچ ہے اپنا طرز عمل اس کو بدلنا ہے کہ نہیں, ہم نے آج سے یہ ہینڈ واشنگ جو ہے اس کو ہم نے ایک پکا اپنی زندگی کا اصول بنانا ہے. نیکسٹ. دوسرا جو چیز ہے جس سے آپ مریض کو انفیکشن سے بچا سکتے ہیں وہ گلوز ہیں یعنی سرجیکل دستانے. نیکسٹ. تو یہ بھی پوری دنیا میں ایک بڑا اہم ذریعہ ہے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کا. اور یہ جو دستانے ہیں یہ دونوں سائڈ سے جو مریض کو بھی اور جو ہیلتھ کیئر ورکر ہے دونوں کو انفیکشن سے محفوظ رکھتے ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک دائی ہے یا مڈ وائف ہے یا ایل ایچ پی ہے, وہ ڈلیوری کنڈکٹ کر رہی ہے, ایک عورت کے بچے کے پیدائش میں مدد کر رہی ہے. اگر وہ دستانہ پہنے گی تو اس کے اپنے جسم پہ جراثیم ہے یا ہاتھوں میں وہ اس عورت کو یا جو بچہ نوزائیدہ پیدا ہوا ہے جو ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے بالکل جراثیم سے پاک ہے, اسٹیرائل ہے, اس کو آپ یہ جراثیم نہیں لگاتے. دوسرا, اگر ماں جو ہے پاکستان میں تقریباً ہر 10 میں سے ایک شخص ہیپاٹائٹس بی یا سی کا شکار ہے. اسی طرح ایچ آئی وی یعنی ایڈز بھی بہت ساری ہماری پاپولیشن میں موجود ہے. تو اب ماں جب بچہ ڈیلیور کرتی ہے تو اس کا خون بھی ہوتا ہے جس کو دائی یا جو مڈ وائف ہے وہ اس کو بھی جب ماں بچے کو پکڑتی ہے یا ماں کو پکڑتی ہے تو وہ خون ہاتھوں کو لگتا ہے. اگر آپ کے ہاتھوں پہ کہیں پہ کوئی کٹ ہے زخم ہے تو ڈائریکٹ وہ جو ہیپاٹائٹس یا ایڈز کے جراثیم آپ کے جسم میں چلے جائیں گے. تو اگر آپ گلوز پہنیں گے تو آپ ان ساری بیماریوں سے جس سے ماں اگر اس میں مبتلا ہے آپ اس سے بچ جائیں گے. تو یہ جو جراثیم ہے کس قسم کے ہیں, بیکٹیریا ہیں, وائرس ہیں, دوسری چیزیں ہیں. اور ہر مریض کے بعد دوسرے مریض کو جب آپ اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ نے دستانے چینج کر, یہ نہیں کہ بس اسی کو دھو لیا تو اس کو یوز کر لیا, نہیں بلکہ آپ نے, کیونکہ یہ جراثیم جو ہیں وائرس یہ بغیر اسٹرلائزیشن کے یہ نہیں جاتا, اسی لیے یہ جو دستانے ہیں یہ ڈسپوزیبل ہوتے ہیں, ایک کے بعد دوسرے مریض پہ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا. اور اس کے بعد جب آپ نے دستانے پہنے ہیں, ہاتھ صاف کرنے کے بعد دستانے پہنے ہیں, تو پھر آپ نے دائیں بائیں کسی چیز کو اور چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. اگر کوئی کرسی ہے, ٹیبل ہے, دروازہ ہے, آپ نے کسی چیز کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھونا. آپ نے صرف اس مریض کو اس ہاتھ سے ہینڈل کرنا ہے یا پکڑنا ہے یا بچے کو پکڑنا ہے, کسی اور چیز کو نہیں, ورنہ باہر کی دو کوئی اور انفیکشن ہے وہ بھی دوبارہ ان کو لگ جائے گی. اور یہ جو دستانے ہیں یہ خالی نہیں استعمال کرنے ہیں بلکہ ہاتھ دھونے کے ساتھ یہ دونوں چیزوں کو استعمال کریں گے تو پھر پورا فائدہ ہو. نیکسٹ. بس یہ میرا تھا جی پیغام, تو امید ہے کہ یہ سب تک پہنچے گا. اور نیکسٹ اب جو اسپیکر ہیں اس کی طرف آتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر آصف اس موضوع پر بات کرنے کے لیے. بہت ضروری, بہت بیسک چیزیں ہیں لیکن بہت ضروری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اپنے جو ہے وہ ڈلیوری پریکٹسز انکلوڈ کرنی چاہیے. میں چاہوں گی ہانیہ اگر آپ فرسٹ سلائیڈ پہ چلے جاؤ, کیونکہ ڈاکٹر سعدیہ کو میں اب دعوت دوں گی کہ وہ آ کر بات کریں سکینہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کے بارے میں, کلین برتھنگ کٹس کے بارے میں. تو ڈاکٹر سعدیہ اوور ٹو یو پلیز. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ایوری بڈی. اور سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنا ٹائم نکالا اور آج یہاں بیٹھے. اور میں سکینہ کا بھی شکریہ ادا کروں گی اور ڈاکٹر آصف کی بات جو انہوں نے بہت اچھی طرح بیان کی. مگر میں اپنی بات کو کنسنٹریٹ رکھوں گی ہماری کلین برتھنگ کٹس کے اوپر, کہ جو بھی آپ میں سے میری بات سن رہے ہیں جن کو کٹس کے بارے میں پہلے سے پتہ ہے ان کی کچھ اور انفارمیشن ہو جائے گی, اور جن کو یہ نہیں پتا کہ ہم کیوں یہ کٹس بانٹنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک ریفریشر ہو جائے گا. تو بیسیکلی ہم نے جیسے بات کی کہ انفیکشن ہے, تو ماں کو یہ جو دو چیزیں ماں کے لیے جس کے اندر ایک انفیکشن کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے ڈلیوری کے اندر, کہ ماں کو کوئی
ایسی بیماری نہ لگ جائے جو کہ گندے ہاتھوں یا گندے سسٹم یا گندے سراؤنڈنگز کی وجہ سے ان کو ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو سب سے بڑا کوز ہے ہمارے ہاں موت کا، وہ ہے بہت زیادہ خون بہ جانا زچگی کے دوران. تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جیسے ہاتھ دھونے کی بات کی، لوگ ابھی بھی حیران ہوتے ہیں کہ ہم ہاتھ دھونے کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہم کس بیک ڈراپ پہ کام کر رہے ہیں. سکینہ کہاں کام کر رہی ہے؟ پانی تو کراچی میں نہیں ملتا، لیکن یہ ہے کہ سکینہ کام کریے آپ کے چولستان کے صحراؤں میں، آپ کے آزاد کشمیر کے لائن آف کنٹرول کے پاس، اور ان علاقوں میں جہاں رننگ واٹر، جو آپ کے اندر کوئی ٹوائلٹ ہی نہیں ہے جو پانی وہاں آئے گا، اور عورتوں نے جو پانی لے کر آنا ہوتا ہے وہ بیچاریاں خود پانی بھرتی ہیں اور اس کو اپنے گھسیٹ کے اپنے کمر سے وہ لے کر آتی ہیں اور گھر میں لے کر آتی ہیں. تو جانے ڈلیوری کے ٹائم پہ جس عورت نے پانی بھرنا ہو، اب وہ زچگی کا شکار ہے، تو اس نے پانی گھر میں ہے بھی کہ نہیں. تو ہر لحاظ سے آپ ہر بیک ڈراپ کا سوچیں، اور اس کا ہم نے بھی سوچا ہوا ہے، اور اسی لیے یہ جو کٹ ہماری ہے وہ WHO کے تمام اصولوں کے مطابق ہے، تاکہ ہر انسان کے بارے میں سوچ کے ہم نے یہ کٹ جو ہے وہ تیار کی ہے. تو جیسے ڈاکٹر آصف نے کہا، بالکل آپ کو ہاتھ دھونے چاہیے ڈلیوری سے پہلے، اور بلکہ ماں سے کہنا چاہیے کہ اگر اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ نہا لے، اگر اس کو ارلی لیبر ہے، بالکل زچگی کے اوائل ہیں، ابھی شروع کا ٹائم ہے، اور اس کے پاس اللہ نے موقع دیا ہے تو وہ نہا لے، تو اس کا بھی انفیکشن جو ہے وہ دور، اس کے اندر کمی ہو جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جب آنا ہے تو جو سب سے پہلی چیز آپ ہماری کٹ میں سے نکالیں گی وہ یہ شیٹ ہے. جہاں بھی آپ ڈلیوری کر رہی ہیں آپ نے اس شیٹ کو استعمال کرنا ہے، چاہے آپ اسے زمین پہ بچھائیں، چارپائی پہ بچھائیں، ہاسپٹل کے جو BHU میں جیسے ڈلیور ہو رہی ہیں اس پہ آپ بچھائیں. یہ صاف شیٹ جو ہے نا، یہ ایک دم سے بیریئر بن جائے گی. جو بھی ماحول کا انفیکشن ہے اس وقت کے لیے، اس ٹائم کے لیے وہ ایک بیریئر بن جائے گی، تو ایک مدافعت ہو جائے گی باہر کے انفیکشن سے. تو یہ شیٹ بچھانا بہت ضروری ہے، اور یہ آپ کے لیے اس کٹ میں مہیا کی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ فوراً سے اس میں دیے گئے جو سرجیکل گلوز ہیں، جو کہ صاف کلین سرجیکل گلوز ہیں، یہ آپ نے پہننے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ پہن لیے، آپ نے ہاتھ دھو کر پہنے تو اس سے بھی اچھی بات ہے. اور اس میں سب سے پہلے بات کروں گی کہ یہ آپ کے لیے، جو آپ ہیلپر ہیں، آپ ہیلپ کرنے آئی ہیں، اس کو سے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان جو ہے وہ محفوظ رہے. تو اس عورت میں ہیپیٹائٹس C، ہیپیٹائٹس B، جیسے ڈاکٹر آصف نے بتایا، وہ پاکستان میں اتنے زیادہ اس کے شرح بڑھ رہی ہے، اور یہاں تک کہ ایڈز، اس کے سے بھی آپ محفوظ رہیں گی، تاکہ ماں کی کوئی بیماری، ٹیوبرکلوسس ہے، TB اتنا عام ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس گلوز سے آپ کو محفوظ رکھیں گی. اور ظاہر ہے اگر آپ نے کسی اور مریض کو دیکھا یا آپ کو انفیکشن لے کر آ رہی ہیں تو اس سے وہ ہماری ماں جو ہے وہ اس گلوز سے محفوظ رہے. تو آپ نے شیٹ بچھائی، انفیکشن کو پریونٹ کیا. آپ نے گلوز پہنے، انفیکشن کو پریونٹ کیا. اب آپ نے بہت پیار سے، بہت سکون سے بچے کو ڈلیور کر لیا. جو ہی آپ نے بچے کو ڈلیور کیا ہے تو آپ کو سب سے زیادہ جو اس میں پاکستان کا نمبر 1 کاز جو ہے وہ ہے، ظاہر ہے، زیادہ خون جانا. تو آپ نے یہ 4 گولیاں جو ہیں یہ فوراً سے آپ نے لینی ہے، اور آپ نے ماں کو کھلا دینی ہے. اور اگر نہیں ہوا تو آپ اس کو بچےدانی کے اندر بھی رکھ سکتی ہیں، اور آپ اسے پخانے والی جگہ میں بھی ڈال سکتی ہیں، کہ کسی طرح آپ یہ 4 گولیاں مائسوپروسٹول کی 800 مائکرو گرام کی ماں کو کھلا دیں گی، جس سے یہ ہوگا کہ جو بچےدانی ہے وہ اچھی طرح مضبوطی سے سکڑ جائے گی اور زیادہ خون جانے کا احتمال نہیں ہوگا، اور آپ جو ہے وہ پاکستان میں جو نمبر 1 کاز ہے اور آپ اس پر کریں گے. تو یہ ایک ہماری کٹ میں یہ 3 چیزیں ہو گئی ماں کے لیے. اب اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کو اس پورے اس میں کوئی بات یاد نہ رہے، بس یہ بات آپ یاد رکھیں، جو بھی آپ میں سے اس وقت وہاں موجود ہوں گے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو پلیز بچے کو فوراً ماں کی چھاتی سے لگا دیں اسی وقت. یہ پریکٹس جو ہے یہ اتنی کامن نہیں ہے پاکستان میں. اور یہ جو گدلے دودھ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ شروع کا دودھ بہت گدلا ہوتا ہے، اس کو بھی ہمیں اس کی ہمیں فائٹ کرنا ہے اس بات کو. اور آپ نے فوراً کوشش کرنی ہے کہ اگر پلیسینٹا جو ہے، آنول جو ہے وہ ابھی اندر ہی ہے، پھر بھی آپ نے بچے کو پکڑ کے جو ہے وہ آپ نے ماں کی چھاتی سے لگا دینا ہے.
کیونکہ اس وقت جو بچہ دودھ پینا شروع کرے گا اس سے چھاتی اور جو ہے آپ کا رحم وہ اور بھی زیادہ سکڑ جائے گا اور جو پلیسنٹا ہے وہ آسانی سے باہر آ جائے گا. تو یہ پریکٹس آپ نے ضرور شروع کرنی ہے. بریسٹ فیڈنگ اسی وقت شروع ہوتی ہے جب بیبی پیدا ہوتا ہے. تو بیبی کو آپ نے ڈیلیور کرتے ماں کی چھاتی پہ لگا دینا ہے اور خود آپ نے اسی کٹ میں موجود اب دوسرے گلوز، ہم نے آپ کے لیے 2 گلوز رکھے ہوئے ہیں. آپ نے اب دوسرا گلوز آپ نے لینے ہیں اور وہ پہن لینے، کیونکہ پہلے والے گلوز تو گندے ہو چکے ہیں نا، اس میں ماں آپ نے ماں کو اس سے ڈیلیور کیا تھا. تو پلیز اگر ہو سکتا ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو پلیز اپنے پہلے ہاتھ دھوئیں، انہیں خشک کریں، گلوز پہنے اور اب جو ہے وہ آپ اپنے بیبی کی طرف متوجہ ہوں. ٹھیک ہے جی. اب آپ کا یہ بیبی ہے اور آپ نے اس کے ساتھ فوراً ہماری جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اسی کٹ میں ہم نے آپ کے لیے یہ کریم رکھی ہوئی ہے جو کہ ایک اینٹی بائیوٹک ہے. یہ جو کریم ہے آپ نے 2 انگلیاں گننا ہے بچے کی باڈی سے، 2 انگلیاں گن کے، نہ بہت قریب اور نہ بہت دور. یہ آپ دیکھتے ہیں یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ لوگ بہت دور جو ہے نا وہ کلیمپ لگا رہے ہوتے ہیں. جو کلیمپ لگانا ہے آپ نے صرف 2 انگلیاں گننی ہے اور یہاں آپ نے کلیمپ لگانا ہے. لیکن پہلے اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس کریم سے صاف کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی جیسے، کیونکہ یاد رکھیں بچہ جو ہے وہ بالکل پاک ہوتا ہے اور بچے کے اندر کوئی انفیکشن نہیں ہوتا، وہ صرف انوائرمنٹ کا انفیکشن لیتا ہے. تو آپ نے یہ 2 انگلیاں آپ نے گننا ہے، اس پہ آپ نے وہ لگانی ہے اور اس کے بعد ہم نے آپ کو 2 کلیمپس دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے 2 کلیمپس آپ نے لگانے ہیں اور پھر آپ نے اسی اس میں سے دیکھنا ہے کہ یہ ہم نے آپ کو ایک صاف ستھری نائف جو ہے سرجیکل نائف وہ آپ کو دی ہے ہم نے، اور اس سے آپ نے جو ہے اب یہ بچے کی ناف کو آپ نے کلیمپ لگانے کے بعد وہاں سے کاٹ دینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اس بچے کو کتنا زیادہ انفیکشن سے محفوظ رکھا ہے، کیونکہ یہیں سے ناف ہی سے ٹیٹنس جاتا ہے، ناف ہی سے جو ہے وہ گندے ہاتھوں کا ہیپیٹائٹس اور انفیکشن ہیں وہ اس میں سے ہو جاتے ہیں. تو اٹس سو امپورٹنٹ کہ دیکھیں ہم نے یہ ساری چیزیں آپ کو، یہ 6 صرف چیزیں اور کہنے کو یعنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ نے نہ صرف ماں کو انفیکشن سے بچایا ہے، آپ نے ماں کو پوسٹ پارٹم ہیمریج یعنی زیادہ خون جانے سے بچایا ہے، اور آپ نے بیبی کو مسلسل جو ہے وہ انفیکشن سے بچایا ہے. مسلسل اس طرح سے کہ یہ ٹیوب جو ہے یہ آپ پھر ماں کو دے دیں گے، ماں کو دیں گے اور آپ اس سے کہیں گے کہ آپ نے اس کو لگاتے رہنا ہے، دن میں 2 بار ناف کے اوپر لگاتے رہنا ہے تاکہ وہ بعد میں انفیکٹڈ نہ ہو جائے. تو اس طرح سکینہ جو ہے آپ کی اور آپ کے ماؤں کی مدد کر رہا ہے، ان کو نہ صرف انفیکشن سے بلکہ پوسٹ مارٹم ہیمریج سے بھی، زیادہ خون جانے سے بھی بچا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی زہرا نے لکھا نا دیٹ ریئرلی ہیپنس کہ لوگ نہیں لگاتے بچے کو چھاتی پہ، تو اسی لیے تو ہم یہ سارے ویبینارز اور یہ سب کرتے ہیں نا کہ اس وقت آپ ہم سے سوال پوچھیں، اس وقت آپ ہم سے پوچھیں کہ کیوں کرتے ہیں، اور ضرور ہم انشاءاللہ انہی آگاہی کے مرحلوں سے ہم جو ہے وہ پریکٹس بھی چینج کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر سعدیہ، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا اور کچھ ہمیں کامنٹس اور سوال بھی آئے ہیں جو ہم اس سیشن کے آگے آخر میں انشاءاللہ ان کا ہم جواب دیں گے. تو بہت شکریہ. اور اگر کسی کا کلین برتھ کٹس کے حوالے سے اور کوئی سوال ہوا، کیونکہ سکینہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کی اپنی کلین برتھ کٹس یعنی صاف برتھنگ کٹس بھی موجود ہیں جس کا آپ کو ڈاکٹر سعدیہ نے ابھی ایکسپلین کیا. تو اس کے بارے میں مزید بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج پر جا کر اور ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر وہاں پر بہت سی آسان الفاظ میں اور آسان طریقے سے سمجھائی گئی ویڈیوز موجود ہیں جو کہ آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ صاف برتھنگ کٹس کس طریقے سے مدد آپ کی کر سکتی ہیں انفیکشن پریونشن میں. تو اس کے ساتھ ہم اپنی تیسرے اسپیکر کی طرف جائیں گے، ڈاکٹر مریم نور ملک. تو اوور ٹو یو ڈاکٹر مریم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کی آواز بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے. Okay. I am Dr. Mariam Noor Malik, consultant obstetrician and gynecologist, currently working as senior registrar at CMH Kharian Medical College. آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے
जो कि infection prevention and control in delivery settings. My main objective is to apprise about infection prevention and control in delivery settings. Today, we are going to understand the key principles of infection prevention, identify the risks in delivery settings, and also we are going to talk about the challenges that we are facing in Pakistan. Next, please. डॉक्टर मरियम, एक सॉरी आपसे गुजारिश होगी कि काइंडली अगर आप उर्दू में एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा ऑडियंस। मैं बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने ऑडियंस के लिए उर्दू में ज़्यादातर बात करूं, ठीक है। बीइंग एन ऑब्स्टेट्रिशियन, हमारा एम ये होता है कि नो वुमन शुड डाई व्हाइल ब्रिंगिंग लाइफ इनटू द वर्ल्ड, एंड द मैटरनल मोर्टालिटी रेट अकॉर्डिंग टू WHO 2020 हमारा 154 डेथ्स है पर 100,000 लाइव बर्ड्स। So next please, the main reason, the causes जो हमारे maternal deaths के हैं, उनमें जो सबसे important cause है, उसके अलावा main important causes में जो infections हैं वो 11% हमारी comprise करती हैं maternal deaths को. So that's why we are here, और हम जो है ना infection prevention और control पे आज बात कर रहे हैं. Next please. एज यू कैन सी, जहाँ हम इस स्लाइड पे बहुत सारे कॉजेज़ हैं मैटरनल डेथ्स के, उसमें 11 to 14% जो है ना वो इन्फेक्शंस कॉज है. सो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना डिलीवरी सेटिंग्स में एक बहुत अहम चीज़ है जिस पे आज हम बात करेंगे. नेक्स्ट प्लीज़. नेक्स्ट. नेक्स्ट. Okay, according to WHO, infection prevention and control is a practical evidence-based approach preventing patients and health workers from being harmed by avoidable infections. यानी WHO हमें ये बताता है कि हमारे पास जो practical और evidence-based approach है जिसके ज़रिए हम अपनी delivery settings में patient और अपने health care workers को infection से बचा सकते हैं. Next, please. मेन अगर हम अपनी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स उनको रेफ़र करें टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शंस, और सिंपली बाय क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और हैंडलिंग इन बेसिक ऑब्स्टेट्रिक केयर एट द हेल्थ फैसिलिटीज़, that has bearing on reduction of maternal mortality rate, as these reduce hospital infections, prevent maternal and neonatal deaths, और build in trust in care. यानी कि सिंपल हम अगर अपनी बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं वहाँ पे अगर सिंपल मैटरनिटी केयर को अगर हम इम्प्रूव करें बाय फॉलोइंग सिंपल प्रिकॉशंस, तो हम अपनी मैटरनल डेथ्स, न्यूनेटल डेथ्स को कम किया जा सकता है. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. अब हमारे जो WHO की जो है ना कैटेगोरिकली जो हमें उसने प्रिकॉशंस या स्टैंडर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस बताई हैं, उसमें सिंपल हमारी जब अगर हम पेशेंट को रिसीव करते हैं और उसकी असेसमेंट करते हैं इन्फेक्शन रिस्क, तो उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम अपने पेशेंट का कितना है कि हम उसको इन्फेक्शन से बचा सकते हैं. सिंपली जो है वो हैंड हाइजीन, यानी कि सिर्फ हैंड वॉशिंग जो है उसका इतना इम्पॉर्टेंट रोल है. देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फिर हमारी जो डिलीवरी सेटिंग्स की जो केयर है, इन्वायरमेंट है, सेफ मैनेजमेंट ऑफ दैट केयर, दैट इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, हेल्थ केयर लिनन है, और फिर ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स का डिस्पोजल जो है वो अगर प्रॉपर तरीके से होगा तो दैट वुड प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन मदर एंड द बेबी. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. अच्छा, अब जो हमारा सबसे पहला हमने जिस पे बात की कि हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग. अब बीइंग एन ऑब्स्टेट्रिशियन, एक मैटरनिटी यूनिट में 5 ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमारा हैंड वॉशिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सिंपली जब आपके पास एक पेशेंट आता है मैटरनिटी वाला, प्रेग्नेंट फीमेल आती है, आप उसके वाइटल्स लेते हैं, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स. अब फीटल हार्ट आपने लिया, उसके बाद अगर आपका प्लान है उसका विजाइनल एग्जामिनेशन करने का, या फिर आप उसको कोई भी एसेप्टिक प्रोसीजर करने लगे, उससे पहले आपने अपने हैंड वॉश करने. फिर आफ्टर द डिलीवरी, यानी डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, इसके बाद हैंड वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि माँ और बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना जा सके. उसके अलावा जब आप डिलीवरी करने के बाद मदर और बेबी के साथ आपका इंटरेक्शन हो जाता है या उनकी सराउंडिंग से, यानी कि अगर आप अपने आप उनके बेड
کو آپ ٹچ کرتے ہیں یا بیبی کو ٹچ کرتے ہیں, اور اس ساری سچویشن میں, ان سارے کنڈیشنز میں اگر آپ اپنا صرف ہینڈ واش کر لیں گے تو صرف پراپر ہینڈ واش کرنے سے آپ مدر اور بیبی دونوں کی جان انفیکشن سے بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ پلیز. اب ناؤ کمنگ ٹوورڈز دی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ یوز. اس میں ہمارے پاس جو ہیڈ ٹو ٹو جو ہمارے پاس ڈلیوری سیٹنگس میں ہماری اپنی بینگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اور جو اسٹاف نرسز ہیں, مڈ وائفس ہیں ہماری, اگر وہ پراپر پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کو یوز کریں فرام ہیڈ ٹو ٹو انکلوڈنگ دی کیپس, ماسکس, گاؤنس, فٹ ویئر, اور جو ہمارا جو پریگننٹ فیمیل ہے اگر وہ پراپر لیبر روم میں انٹری کے ٹائم پہ پراپر ڈریس اپ ہو جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مائکرو آرگینزمس کے ٹرانسمیشن کو, بلڈ اور باڈی فلوئڈس جو پیشنٹس کے ہیں اس سے جو مائکرو آرگینزم ٹرانسمٹ ہوں گے یا پھر جو بھی انفیکشنز ہیں ان کو ہم پریونٹ کیا جا سکتا ہے, ڈاکٹرس کو بھی اور اسی طرح پیشنٹس کو بھی. نیکسٹ پلیز. اب apart from first was hand hygiene, then the personal equipment. Now coming towards the cleaning and sterilization of the equipment, یعنی کہ جو ہم چیزیں اپنے ڈلیوری سیٹنگس میں استعمال کرتے ہیں, انسٹرومینٹس, ڈلیوری سیٹس ہیں ہمارے, ان کی پراپر کلیننگ اور اسٹیرلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ جب بھی ڈلیوری کے بعد آپ اپنے انسٹرومنٹس جو بھی استعمال ہوں گے ان کو سب سے پہلے ڈیکانٹامنیٹ کریں 0.5% کلورین سولوشن میں فار 10 منٹس, اس کے بعد اس کو ہینڈ برش کے ساتھ کلین کریں, دین تھورلی رنس کریں تاکہ جو آپ کا کلیننگ سولوشن ہے وہ اس سے سارا صاف ہو جائے. اس کے بعد آپ اپنے انسٹرومنٹس کو اسٹیریلائز کریں, آٹو کلیو کریں, اور لاسٹلی ان کا اسٹوریج بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی کہ پراپر لیبل کر کے آپ ان کو اسٹور کریں تاکہ دے کین بی یوز فار دی نیکسٹ ڈلیوری اور آن نیکسٹ پیشنٹ. نیکسٹ پلیز. Next please. Okay, then after the previous slide please. After the cleaning of the equipment, next جو ہمارا پورا ڈلیوری روم ہے جس میں ہمارے ڈلیوری سیٹس کی تو ہم نے بات کر لی, ڈلیوری ٹیبلس ہیں جو جیسے کہ سر نے بھی بات کی کہ ہمارے جو ڈورس ہیں ان کے ہینڈلس کے تھرو بہت انفیکشن اسپریڈ ہوتا ہے. سو پراپر جو ہمارا ہے نا وہ سرفیسز کو آپ کلین کریں, ڈس انفیکٹ کریں اور ریگولر بیسس پہ. نیکسٹ ہماری جو موپنگ ہے فلورس کی وہ بہت فریکوینٹ ہونی چاہیے بفور ایوری ڈلیوری اینڈ آفٹر ڈلیوری. دین موپنگ شوڈ بی ڈن فرام دی کلینر ایریا ٹوورڈز دی dirtier area. Then come towards the disposal of the waste products. Okay, now on this slide, as you can see, please next slide. I am comparing two different scenarios. یہاں پہ آپ دو سلائڈس دیکھ سکتے ہیں. آپ کے رائٹ سائڈ پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی پراپر پروٹوکولس فالو نہیں ہو رہے ایک ڈلیوری روم میں, اور کیا سچویشن ہے. یہاں پہ جو انفیکشنز ہوں گی پیشنٹ کو, بیبی کو, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ڈلیوری سیٹنگ میں ہم مدر اور بیبی کو خود اپنے پیشنٹس اور بیبی کو انفیکشن کا ہم سورس بن رہے ہیں. اور سیکنڈلی جہاں پہ پراپر آپ کی کلیننگ ہوگی اکوپمنٹس کی, آپ کی ڈلیوری روم کی, اور وہ انوائرمنٹ بالکل کلین جو ہے دیٹ وڈ پریونٹ انفیکشن ٹرانسمیشن فرام پیشنٹس ٹو from healthcare workers to patients or from patients to healthcare workers. Okay, next please. اچھا, جو اب اس کے بعد فائنلی جو ہمارے پاس جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں لیبر روم کے, ان کا ڈسپوزل بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے اپنے جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں ان کو انفیکشیس اور نان انفیکشیس ویسٹ پروڈکٹس میں ایٹ دا سورس آف جنریشن وہاں پہ آپ نے ڈیوائڈ کر لیا. اس کے بعد آپ نے ڈفرینٹ طریقے سے ان کو ڈسپوز آف کرنا ہے, یعنی شارپ نیڈلس اور بلیڈس اور بروکن جو ایمپیولس ہیں ان کو آپ نے پنکچر پروف کنٹینر میں ڈسپوز کرنا ہے. پھر جو آپ کا پلیسینٹا ہے, فیٹس ہے, اس کو آپ نے انیٹومیکل ویسٹ کو یلو بنس میں کرنا ہے. نیکسٹ پلیز. یہ نیکسٹ سلائڈ میں آپ کو میں نے ڈفرینٹ کلرس میں بتایا ہوا ہے. نیکسٹ پلیز. کہ آپ کے جو مختلف بنز آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں ڈلیوری رومز میں, اس میں آپ کا پراپر ایک پروٹوکول ہے کہ کون سی چیز کس بن میں جائے گی تاکہ آپ کی انفیکشن کنٹرول ہو سکے, انفیکشن جو آپ کا اسپریڈ ہے اس کو کم کیا جا سکے. نیکسٹ پلیز.
یہ کامن انفیکشنز ہیں جو ہماری پریگننٹ فیمیلز میں سمپل اگر ہم انفیکشن پریونشن اور کنٹرول پہ پروٹوکولس کو فالو کریں تو یہ جو کامن انفیکشنز ہیں ہماری پریگننٹ فیمیلز میں ہیپیٹائٹس بی سی ای HIV ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ان کا ٹرانسمیشن اور اسپریڈ. اور اس کے علاوہ جو بہت کامنلی ہماری ڈلیوری سیٹنگس میں پیشنٹس کو ہوتا ہے پیوپیرل سیپسس, پوسٹ پارٹم اینڈومیٹرائٹس اور نیونیٹل سیپسس, ان سب کو ہم کم کر سکتے ہیں سمپلی فالوئنگ دیز اسٹیپس. نیکسٹ پلیز. نیکسٹ. اوکے, اب جو ہے کہ واٹ آر دا پریونٹیو میئرس فار انفیکشن کنٹرول ڈیورنگ لیبر, یعنی کہ اگر پیشنٹ لیبر کے دوران ہمارے پاس ہے ڈلیوری روم میں تو ہم تب کیسے اپنے پیشنٹ کو انفیکشن کنٹرول کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ بائی کلیننگ دی برتھ کینال ود اے ڈس انفیکٹنٹ ڈیورنگ ویجائنل ایگزامینیشنز اینڈ آلسو بائی لمیٹنگ دی ویجائنل ایگزامینیشنز ہم اپنے پیشنٹس کو انفیکشن سے بچا سکتے ہیں. نیکسٹ پلیز. اسٹینڈرڈ انفیکشن پروٹوکولس میں ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے جو ہماری ڈاکٹرز ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں یا ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں مڈ وائفس وہ سب جو ہیں ہیڈ ٹو ٹو اپنے گیئرس فالو کریں, یعنی گلوز, ماسک, فٹ ویئرس, یہ سارا کچھ کریں. اس کے علاوہ اینٹی بایوٹک پروفائلیکسس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اینٹی ٹیٹنس پروفائلیکسس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. سیکنڈلی پوسٹ ڈلیوری جو جیسے کہ ڈاکٹر سعدیہ نے بھی بات کی ہے کہ آپ کی جو اسکواڈ اسٹمپ کیئر ہے دیٹ پلیز ویری امپورٹنٹ رول ان پریونشن آف دی انفیکشن ٹو دا نیو بورنس وتھ کلورہیکزیڈین سولوشن. اگر آپ اس کو کلین کریں گے ڈلیوری ٹائم آفٹر ڈلیوری آف دا نیو بورن, وہ ایک نیو بورن بیبی میں انفیکشنس کی ٹرانسمیشن کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے. نیکسٹ پلیز. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ڈیزیزز ہیں جیسے کہ مختلف ہیپیٹائٹس بی والا جو پیشنٹ ہے جب اس کا بیبی ڈلیور ہوگا تو آپ نے اس کو امیونائز کرنا ہے. HIV والے جو پیشنٹس ہیں اس میں اینٹی ریٹرووائرل تھراپی کو اگر ہم پیشنٹس کو دیں گے تو دیٹ وڈ پریونٹ دی ٹرانسمیشن ورٹیکل ٹرانسمیشن آف دی انفیکشن ٹو دی نیو بورن. اسی طرح ہمارے پاس بلڈ ایکسپوئر جو فریکوینٹلی ہمارے پاس لیبر میں آتا ہے, گلوز اور frequently punctured needle stick injuries and splashes occur frequently. So simply ہم گلوز پہن کے اپنے آپ کو ان ساری سچویشنز میں انفیکشن ٹرانسمیشن سے بچا سکتے ہیں. نیکسٹ پلیز. Now coming towards the challenges, initiatives and recommendations. In Pakistan, limited staff, resource constraint or inconsistent practices جو ہیں these are mainly the challenges. Next, what we can do جو ٹریننگ اور سپرویژن ہے, پلیز پریویس سلائڈ. In my opinion, the training اور supervision in infection prevention control ہماری ورکشاپس ہوں, ٹریننگز ہوں جس کے تھرو ہم ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اور اپنی مڈ وائفس اور نرسز کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ ہاؤ کین دے پریونٹ انفیکشنز ڈیورنگ لیبر اینڈ ڈلیوری. نیکسٹ, کمیونٹی اویئرنیس. جیسے کہ سکینہ کے پلیٹ فارم سے سارے جو ڈاکٹر آصف ہیں, ڈاکٹر زہرا, یہ سارے جو کمیونٹی اویئرنیس کر رہے ہیں, مڈ وائفس کو ٹرین کر رہے ہیں ریموٹ ایریاز میں, دیٹ پلیز دی امپورٹنٹ رول. یہ جو ہے نا اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ٹو پریونٹ میٹرنل انفیکشن اینڈ فیٹل انفیکشن. اور لاسٹلی جو ہے اگر ہم اپنے سسٹمز اپنے ڈلیوری سیٹنگس میں آڈٹ کو فریکوینٹلی کریں تو اس سے بھی ہم انفیکشن پریونشن اور کنٹرول بہت حد تک اچیو کر سکتے ہیں اپنی سیٹنگس میں. نیکسٹ پلیز. I would like to end my presentation with this beautiful message that respectful maternity care is basically the universal right of a childbearing woman. So simply ہم اپنے بہت جو ہے نا ایک اچھے سیف ڈلیوری کے لیے سمپل پروٹوکولس کو فالو کر کے ہم اپنے ماں اور بچے کو انفیکشن سے بچا سکتے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر مریم, آپ نے بہت اہم باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. اس میں کچھ پوائنٹس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. جس طرح آپ نے کہا کہ جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کو الگ الگ کچرے کے ڈبوں میں, الگ الگ رنگوں کے کچروں کے ڈبوں میں اس میں ڈسپوز آف کرنا یا اس میں ڈال کر پھینکنا ضروری ہے. لیکن بہت سے ہمارے جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں یا جو ہمارے ہسپتال ہیں جو کہ اس طرح کے گاؤں دیہاتوں میں ہے, وہاں پر یہ والی بیسک چیز نہیں موجود ہوتی. تو اس میں ہماری جو ہمارے سننے والے ہیں یا جو ہمیں آگے بھی سنیں گے ریکارڈڈ اس پیغام کو, ہم صرف یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کوشش ضرور کریں کہ
مختلف رنگوں کے کچروں کے ڈبے اگر نہیں موجود، اس میں ایک سیدھی سادی چیز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا مریض ہے اس سے دور ایک ڈبہ ہو اور اس کے اندر آپ ان ساری چیزوں کو جمع کریں، اور بعد میں آپ جو ہے وہ باہر کی طرف جو بھی جہاں بھی آپ کو کچرے کا ڈبہ آپ کے بیسک ہیلتھ یونٹ میں موجود ہو اس پہ ڈسپوز آف کر دیا جائے۔ دوسری بات، جس طرح ڈاکٹر آصف نے جو بہت بیسک چیزوں کی بات کی تھی کہ ہاتھ دھونا، دستانے پہننا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ شاید دیکھنے میں ہمیں لگے کہ اچھا اس سے تو شاید اتنا فرق نہ پڑے، لیکن یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ جو ہے لانگ ٹرم ہمیں بہت بہتر ریزلٹ دے سکتی ہیں، اس طریقے سے کہ ماؤں کی ڈلیوری کے دوران جو ہے وہ انفیکشنز اسپریڈ نہیں ہوں گے۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر مریم، آپ نے اس طرح اپنی پریزنٹیشن میں ڈسکرائب کیا۔ آپ نے یہ بھی بات کی کہ کمیونٹی اویئرنیس بہت ضروری ہے، جیسے آپ نے بالکل ہائی بالکل لائٹ بھی کیا کہ سکینہ ہیلتھ فاؤنڈیشن جو ہے بہت سے گاؤں دیہاتوں میں اس وقت ہم کمیونٹی مڈ وائفز کے ساتھ جو ہے وہ سیشنز کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم صرف ڈلیوری کے حوالے سے نہیں، حمل کے حوالے سے نہیں، انفیکشنز کے حوالے سے نہیں، ہم اس پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ کیوں ضروری ہے، ماں کا دودھ بچے کو پینا کیوں ضروری ہے، ہم کس طریقے سے ایک بہتر سسٹم کریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں گورنمنٹ ہاسپٹلز بیسک ہیلتھ یونٹس ایگزسٹ تو کرتے ہیں، لیکن ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر امپروومنٹ کی بہت گنجائش ہے۔ تو اس میں سکینہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کمیونٹی اویئرنیس کا جو ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچاتی ہے، اور اس سے بہت بہتر جو ہے ریزلٹس سامنے آتے ہیں۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر مریم دوبارہ سے آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ نے اس امپورٹنٹ موضوع پر ہم سے بات کی۔ ہم اپنے آخری اسپیکر کی طرف جانا چاہیں گے، اگر سلائیڈز پلیز واپس آ جائیں۔ مس عاتقہ ہمارے ساتھ ہیں جو کہ بات کریں گی کہ محفوظ پیدائش کے لیے کمیونٹی تعلیم کیوں ضروری ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ سکینہ بھی ہیلتھ فاؤنڈیشن بھی اس پہ کام کر رہی ہے۔ تو مس عاتقہ پلیز اگر آپ اپنی پریزنٹیشن سٹارٹ کر لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ اچھا، میرا پوائنٹ شروع کرنے سے پہلے سب لوگ ایک چیز ضرور مائنڈ میں رکھیں کہ ہم کسی ہاسپٹل کے سائٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی جو ہے ایڈوانس ایریا کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کریں گے ریموٹ ایریاز میں کہ وہاں پہ کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، اور ہم کمیونٹی لیول پہ رہتے ہوئے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، کمیونٹی کی ایجوکیشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، وہاں پہ BHU میں بھی ایکسیس نہیں ہے لوگوں کے۔ اب ہم 28 لوگ اگر اس کو ابھی پارٹیسپینٹس جو ہیں 30 سے 28 ہوئے ہیں، تو اگر ہم ڈفرینٹ ایریا کے 28 ایریاز میں سے ہوں گے، ہم ان ایریاز کی بات کرتے ہیں کہ ان ایریاز میں کتنی دائیاں ہیں، کتنی مڈ وائفز ہیں، کتنی LHVs ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ پڑھنے کو پڑھانے کو ایک بک پڑھا دی جاتی ہے، اس میں سب کچھ بتا دیا جاتا ہے، اب ہم اس میں سے کتنی چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کتنی چیزوں کو اپنا رہے ہیں، جو اوتھ پہلے دن لیتے ہیں اس اوتھ کو کتنا ہم یوز کر رہے ہیں، یا اس کی جو ایکچوئل ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اپنی تعلیم یا نہیں پہنچا رہے۔ پریویس سلائیڈ میں نا ایک ماں لکھا ہوا ہے میں نے نیچے، ماں اور بچہ ہماری ذمہ داری۔ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کے پاس ڈائریکٹلی ہاسپٹل جانے کی رسائی نہیں ہے، تو اس میں ماں بھی ہمارے پاس ہے، اور جو زندگی میں جو نئی زندگی ایک آ رہی ہے بچہ ہے وہ بھی ہم ہینڈل کر رہے ہیں۔ اب ہم وہاں پہ کتنی اپنی سکل کو، کتنی اپنی جو کمٹمنٹ ہے اس کو ہم کتنا فلفل کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک بچہ جو صاف ستھرا ہے دنیا میں بھی صاف ستھرا آئے، اس سے ہماری وجہ سے اس کو کوئی انفیکشن نہ، اور ماں جو 9 مہینے تک اس بچے کی کیئر کر رہی ہے وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے اس کو کوئی نقصان نہ ہو، اس کو جتنا ہمارے پاس علم ہے ہم وہ دے سکیں، اس کو اسی کے لیول پہ رہتے ہوئے، کمیونٹی کے لیول پہ رہتے ہوئے، اس ایریا کے لیول پہ رہتے ہوئے ہم اس کو حفظان صحت کے اصول بتا سکیں اور ان کی مدد بھی کر سکیں کہ وہ ان کو اپنا بھی لیں۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔
کمیونٹی آگاہی کیوں ضروری ہے؟ ہر سال بلکہ ہر دن بہت سی خواتین زچگی کے دوران جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں انہی کا وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب ان کمپلیکیشنز کا جو شکار ہونے والی خواتین ہیں ان کو ہم میکسیمم لیول تک ان کو اس سے محفوظ کر سکیں اور اس بر وقت ہم سہولتیں، طبی سہولتیں ماں اور بچے دونوں کی جان بچا سکتی ہیں. اور جو سہولتیں ہمارے پاس وہاں موجود ہیں کم از کم ہم ان کو ضرور یوز کریں. ایسا نہیں ہے کہہ رہی کہ ہمیں وہاں پہ ہاسپٹل بلڈ کر دینے چاہیے، ہمیں یہ کر دیں، ایسا کچھ نہیں. دیکھیں ہمیں اللہ دائیاں ہوتی ہیں، دائیاں ہیں. میں اگر اپنی بات کروں، میں ایک گاؤں سے بلونگ کرتی ہوں، تو میری اپنی سسٹر کی دونوں جو ڈیلیوریز ہیں وہ TBA کی ہوئی ہیں اور گھر ہوم ڈیلیوریز ہیں. اگر ہم اپنے ایریا میں ہی سب سے پہلے ان دائیوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، ان کو ہم روک نہیں رہے ان کے کام سے، ان کو صرف جو اس انفیکشن آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کو روکنے کے طریقے سمجھا سکتے ہیں، ان کو ہم تعلیم دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی جو مقامی علاقہ ہے اس میں کیسے اپنی ماں ادھر جتنی عورتیں حمل سے ہیں ان کو کس طرح سے محفوظ طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہیں. آگاہی سے رویے بدلتے ہیں. کیسے آگاہی سے رویے بدلتے ہیں؟ ہم لوگوں کو پہلی دفعہ میں بات سمجھائیں گے تو نہیں سمجھ آئے گی. ہم آہستہ آہستہ روزانہ کی بیس پہ نہیں تو ہفتوں کی بیس پہ جا کے اگر کوئی بات سمجھائیں گے تو لوگ سمجھیں گے. اور سب سے پہلے آپ نے کمیونٹی کو اس میں ان کا فائدہ بتانا ہے. ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی جو آنے والی نسل ہے وہ محفوظ رہے گی. ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کسی مزید جہاں پہ پیسے لگیں گے بیماری ہونے سے اس سے محفوظ رہیں گے. جب کوئی بھی پرسن ہے جب اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو وہ آپ کی بات کو سنتا بھی ہے. اس لیے آگاہی سے رویے بدلتے ہیں. اس میں ہماری کمیونٹی ایجوکیشن اس لیے ضروری ہے کہ اسی سے ہم رویوں کو بدل سکتے ہیں. نیکسٹ پلیز. پاکستان میں محفوظ زچگی کے لیے کمیونٹی تعلیم کے اہم پہلو. اب اس میں سب سے پہلا کمیونٹی مڈ وائفری پروگرام گورنمنٹ لیول پہ بھی لانچ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پرائیویٹلی بھی لوگ کر رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جو حفظان صحت کے اصول ہیں ان کے مطابق ڈیلیوریز کنڈکٹ کرتے ہیں تو ایک تو لوگوں کو انفیکشن نہیں ہوتا، دوسرا آپ کی بھی ایک اسی کمیونٹی میں رہتے ہوئے آپ کے بھی لوگ بہت اچھے لفظوں میں جانتے بھی ہیں، آپ کو دعا بھی دیتے ہیں اور دین اور دنیا دونوں حاصل ہو جاتی ہے. صحت سے متعلق تعلیم دینا، ماں کو کس طرح سے اپنے بچے کو حفاظت میں رکھے گی، کس طرح سے وہ اپنی خوراک کا خیال رکھے گی. اب خوراک کے خیال میں ہم یہ نہیں کہتے کہ جی وہ پہلے دن ہی گوشت کھانا شروع ہو جائے. اب اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ گوشت کھا سکے ہم، لیکن اسی کے پاس جو غذا موجود ہے اس میں بھی وہ سارے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اس میں بھی سارے وائٹامنس ہیں. ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ جہاں پہ جی آپ کی اگر جو HP کم ہے، آپ انجیکشن اگر نہیں اس ٹائم پہ اویلیبل یا اس کے اس لیول کی نہیں ہے، خوراک سے ٹھیک ہو سکتی ہے، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں جی آپ ریڈ بینز، وہ تو گھروں میں پہاڑی علاقوں میں ہوں یا کوئی دور دراز کے علاقوں میں وہ لازمی بنائے جاتے ہیں، ہم ان کو وہ مشورہ دے سکتے ہیں. سبزیوں کا دے سکتے ہیں، وہ تو آتی ہی ہیں گھر میں. پھر محفوظ زچگی کٹ، جس طرح سے ڈاکٹر سعدیہ نے بہت اچھے سے بتایا ہے کہ اب جتنے سننے والے ہیں ان میں سے اگر کوئی پریکٹس کر رہا ہے اور اس کے پاس یہ چیز اویلیبل نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹلی بھی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر کے سکینہ کیئر ٹیم کے ساتھ اس چیز کو وہ لے سکتا ہے. لیکن اس کا سب سے پہلا اپنے آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ اوتھ ہونا چاہیے کہ وہ اس کا پراپر یوز کرے گا، وہ اس کو مس یوز نہیں کرے گا. جہاں پہ ضرورت ہے اس کو اسی لیول پہ رہ کے یوز کرے گا. آگے معاون گروپس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم جب کمیونٹی میں جاتے ہیں تو کمیونٹی میں ہم جو عورتیں حمل سے ہیں جن کے پہلے سے بچے ہیں یا اس میں اثر و رسوخ رکھنے والی بھی بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو بڑی ہوتی ہیں گھر کی، ان کو ہم اس میں اس کا حصہ بنائیں اپنے گروپ کا، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی بات کو غور سے سنیں اور ان کی کسی بھی بات کو نیگیٹیولی نہ ان کو بتائیں بلکہ اس کو نئی سائنس کے مطابق ان کو جو بھی ان کی باتیں ہیں اس کو اس میں بدل کے بتائیں تاکہ ان کو بھی وہ برا نہ لگے، وہ آپ کی بات کو بھی سنیں، آپ بھی ان کی بات کو توجہ سے سنیں اور تاکہ وہ آپ کی بات پہ یقین کریں اور آپ کی بات کو فالو کر سکیں. دیکھ بھال تک رسائی میں رکاوٹوں کو دور کرنا، جیسے کہ آپ
CMWs ہیں یا TBAs ہیں، ہم ان کو جو ہے حفظان صحت کے اصولوں کو ساتھ ساتھ بتاتے بھی جائیں، اور جب وہ گھروں میں جا کے وزٹ کرتی ہیں تو وہاں پہ اگر BHU نہیں موجود ہے یا وہاں پہ ان کو ڈائریکٹلی ہاسپٹل کی نہیں رسائی ہے تو اس میں ہم ان کو اس کے گھر کے اندر، جیسے حفاظتی کٹ کی بات کی گئی ہے، ہم وہیں پہ بھی ہوم ڈیلیوریز کو بیٹر کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ کمیونٹی کا کردار، اب جو لوگ ہیں وہاں رہنے والے، وہ ایک بہتر جو ماں اور بچہ ہے اس کے لیے اس کا کیا کردار ہوگا۔ حاملہ خواتین کی حوصلہ افزائی کریں۔ حوصلہ افزائی کس طرح سے کہ وہ اپنی اس جو ایک زندگی کو نئی کو تشکیل دینے جا رہی ہیں اس میں وہ ان کے لیے کس کس طرح سے اس کو اور خود کو محفوظ کر سکتی ہیں۔ طبی سہولت تک رسائی میں مدد کریں، زچگی کی راہ میں رکاوٹوں کو کم کریں، مقامی دائیوں کی تربیت کی سپورٹ کریں۔ وہاں پہ آپ اگر جیسے اس گروپ میں ابھی جتنے لوگوں نے جوائن کیا اس میں بہت سارے BS نرسنگ کے لوگ بھی ہوں گے، بہت سارے اس میں CMWs LHVs بھی ہوں گی، ڈاکٹر حضرات بھی ہیں۔ تو ہمارا جو بیسک پوائنٹ ہے کہ جو وہاں آپ کی اپنے علاقوں میں بھی جو دائیاں ہیں ان کو کم از کم جو آلریڈی وہ اپنی طور طریقے کر رہے ہیں ان کو وہ بہتر کر کے کنٹینیو کریں، جہاں سے جتنا انفیکشن کو وہ روک سکیں ان کو روکنے کے طریقہ کار سمجھانا۔ ہمارے پاس یہ علم ایک امانت ہے جو ہمیں آگے دینا چاہیے اور دینا بھی ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ انٹرنیشنل کوڈ آف ایتھکس فار مڈ وائفری کو تشکیل دینے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ بھی مڈ وائفری کے پیشے کو منظم اور محفوظ بنانے کے لیے اخلاقی ضابطہ کی تشکیل نہایت ضروری ہے۔ یہ ضابطہ مڈ وائف کے کردار، پیشہ ورانہ رویوں اور سروسز کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے مڈ وائف کے تعلقات۔ آپ جب پیشنٹ کو چیک کرتے ہیں تو آپ صرف مریض کے ساتھ نہ اپنی ساری جتنی بھی آپ نے کاؤنسلنگ کی ہے یا مریض کو چیک کیا ہے تو اس کے جتنے بھی لیولز ہیں وہ صرف مریض تک نہ رکھیں۔ اس گھر کے اندر جو بڑے بوڑھے ہیں، جو خواتین ہیں، ان کے ساتھ آپ ان کو پیشہ ورانہ حدود میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ ڈسکس کریں۔ پھر مڈ وائفری کا عملی کام کیا ہے کہ مریضہ کی جسمانی، ذہنی، جذباتی ضروریات کو سمجھتے ہوئے زچگی سے پہلے اور دوران حمل، پیدائش اور بعد از پیدائش مکمل نگہداشت فراہم کرے کہ پریگننٹ ہونے سے لے کے اس کے 40 ڈیز گزر جانے تک وزٹ کر کے اس کو جو جہاں جہاں بھی پرابلم آ رہی ہے اس کو بتائے کس طرح سے وہ حل کر سکتی ہے۔ اگر جہاں پہ کہیں پہ پرابلم آتی ہے اس کو نہیں، ایک کمیونٹی مڈ وائف ہے اس کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ کوئی ایسا پرابلم ہے جو حل نہیں ہو سکتا، تو وہ اپنے جو باقی کے لوگ اس کے ہیلتھ کیئر کے ہیں اس کے ساتھ لنکڈ ہیں ان سے پوچھے، پھر اس کے بعد وہ جا کے ماں کو اس کے بارے میں بتائے۔ نیکسٹ پلیز۔ مڈ وائف کے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں۔ سب سے پہلی ذمہ داری رازداری کی، جو ہمیں کوڈ آف ایتھک میں بتا دی جاتی ہے کہ آپ نے پرائیویسی کو سب سے پہلے مینٹین کرنا ہے۔ بہت ساری عورتیں ہمیں بہت ساری اپنی پرابلمس اس لیے بھی نہیں بتا رہی ہوتی، انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہماری بات کہیں دوسرے تک نہ پہنچ جائے۔ ہم نے اس کو بھی کانفیڈنس میں لینا ہے، عورت کو بھی، اور اس کو ہمیں یہ یقین دلانا ہے کہ اس کی جتنی بھی پرابلم ہے یا اس کی صحت کے متعلق بات ہے کوئی بھی، وہ اس کی رازداری میں رہے گی، اس کی پرائیویسی کو کہیں پہ بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر ثقافتی قدر و قیمت کا احترام۔ اب اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جیسے بہت سارے علاقوں میں بلکہ جو مقامی روایات ہوتی ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی چیز کہہ دیں جو کہ ان کے اس روایات کے مطابق نہ ہو۔ ہمیں جیسے کچھ فیملیز میں ہوتا ہے کہ وہ صرف دائیوں پہ انحصار کرتے ہیں، وہ ڈاکٹرز کے پاس جانا یا ہاسپٹل میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ کچھ غذائیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ خوراک میں ہمیں استعمال نہیں کرنی ہے، یا ان کا امید ان کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں انہیں کہ ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ استعمال کرنے سے کوئی نقصان ہو جائے گا۔ اب آپ کا کیا کام بنتا ہے ایک مڈ وائف ہونے کے ناطے کہ آپ اس کو جو ہے ان عقائد کو بھی مسترد نہ کریں، بلکہ آپ ان کو
جو مثبت طریقے سے ان کو آگاہی دیں کہ یہ خوراک کا حصہ جو ہے چیزیں ہیں یہ بنے گی تو آپ کے بچے کے لیے کتنی فائدہ مند ہوں گی، اور پھر بر وقت اور محفوظ خدمات فراہم کرنا۔ آپ جب ریگولر وزٹ کریں گے اپنے کمیونٹی کی حاملہ عورتوں کا، تو اس سے آپ مخصوص وقت میں مخصوص خدمات جو ہیں وہ فراہم کر سکتے ہیں۔ علم اور مہارت میں بہتری لانا، جو چیز نہیں آتی اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کو اگر آپ کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے باقی ہیلتھ کیئر پاپ کارن ورکرز ہیں کھانے ہیں ان آپ نے؟ سے دیں۔ کھولو، میں نے پاپ کارن لینے ہیں، آپ نے لینے ہیں؟ مڈ وائفری معلومات اور عملی تجربے میں جدت۔ آپ اب سے پوچھ رہی ہوں۔ موجودہ جو سائنسی تحقیق ہے اس کے مطابق آپ کو یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ ہم جیسے ہم بہت ساری جگہوں پہ وزٹ کیا وہ وہ کہتے آگے ہیں کہ پڑی ہیں ہمیں عمران ڈرگس کے آگے۔ بغیر جو ہے نا کام کرنے میں آسانی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ جیسے جیسے جدت آتی جاتی ہے، نئی چیزیں آتی جاتی ہیں، آپ ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، ان اصولوں کے مطابق مریضوں کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ نیکسٹ پلیز۔ اچھا جی، یہ بہت ایک اہم پوائنٹ ہے۔ مردوں کی شمولیت کا آغاز حمل کے دوران کرنا لازمی ہے۔ کیوں لازمی ہے؟ کیونکہ گھر کے فیصلے بہت سارے مرد ہی کرتے ہیں، اور یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ وہ گھر کے سربراہ ہوتے ہیں۔ تو ان مڈ وائف کا کام ہے کہ وہ جو ہسبینڈ ہے اس کو بھی جو بھی حاملہ عورت سے متعلق جتنی بھی ایکسپلین کسی بھی بات کو بتانا ہے تو وہ مرد کو بھی لازمی انوالو کریں۔ حمل کی ابتدائی مرحلے سے ہی مردوں کی جذباتی، نفسیاتی اور عملی شمولیت نہ صرف عورتوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ بچے کی بہتر نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے معاشرتی رویوں کے ساتھ ساتھ طبی عملے خصوصاً مڈ وائف کی سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اب کیا کہتے ہیں جی، عورت حاملہ ہو گئی ہے، مرد کو نہیں بتانا، یا مرد سے اس کو ڈسکس نہیں کرنا۔ کیوں نہیں ڈسکس کرنا؟ وہ اس کا پارٹ ہے، اس سے آپ ڈسکس کریں، لیکن یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ اتنا اوپنلی اس کمیونٹی میں جا کے کریں جہاں پہ وہ کہیں کہ جی یہ تو نیگیٹو ہمیں بتا رہے ہیں۔ آپ اپنی جو مقامی ان کے روایات ہیں اس کے مطابق رہتے ہوئے آپ جو گھر کا سربراہ ہے، جو ہسبینڈ ہے، اس کے ساتھ بھی اس چیز کو لازمی ڈسکس کریں۔ عورت کی صحت کے متعلق جتنی بھی باتیں ہوں مرد کو بھی پتہ ہونی چاہیے۔ نیکسٹ پلیز۔ مڈ وائف کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ مرد صرف مالی مدد فراہم کرنے والے نہیں بلکہ ان کا کردار فیصلہ سازی، جذباتی حمایت اور معلوماتی رہنمائی میں بھی اہم ہے۔ اس تبدیلی کے لیے تربیتی موڈیولز اور مسلسل پیشہ ورانہ ترقی ناگزیر ہے۔ اب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مڈ وائفس کو وہ کیونکہ دائیاں بھی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ جی ڈیلیوری ہونے لگی ہے تو مردان کاروبار کر دو۔ دس از رانگ وے۔ ان کو کبھی بھی آپ ان کو پاس رکھیں تاکہ اس ٹائم پہ ان کی موجودگی جو ہے بہت ساری آپ کو ڈیسیژن میکنگ میں آسانی فراہم کرتی ہے۔ اس لیے بینگ ہیلتھ کیئر پروفیشنل اور مڈ وائف اس کو ضرور تسلیم کریں کہ مردوں کی شمولیت زچگی کے پورے پروسیس میں بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ ہماری بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ محفوظ زچگی، صحت مند ماں اور تندرست بچہ۔ آئے ہم سب مل کر آگاہی پھیلائیں اور جانیں بچائیں۔ ہم لوگوں کے بیسک جگہوں پہ جا کے کام کر رہے ہیں۔ ہم نرسز ہیں، ہم مڈ وائفز ہیں، ہم LHVs ہیں، تو ہم ہاسپٹل کی انسائڈ نہیں کام کر رہی بہت ساری جگہوں پہ۔ ہم کلینکس میں، ہم اپنی کمیونٹی میں کسی کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ LHV ہے CMW تو وہ ساتھ والے گھر والے بھی اٹھ کے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اچھی آگاہی دینا، ان کو انفیکشن سے بچانے کے اصول بتانا، ان کو ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں بتانا، یہ ہمارا فرض اول ہے۔ اس سے ہماری دین بھی ہے، ہماری دنیا بھی ہے، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک علم سے نوازا ہوا ہے جو ہمارے پاس امانت ہے اس کو آگے پھیلانا بھی ہمارے پہ فرض ہے۔ تھینک یو۔ کوئی کوشچن ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پلیز۔ بہت شکریہ مس عاتقہ، آپ کی اس بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ میرے خیال میں بہت سی ہمارے ساتھ LHVs بھی موجود ہیں ابھی بھی، اور جو ہمیں آگے بھی انشاءاللہ سنیں گی جب ہم اس کو کمیونٹی لیول پر
براڈ کاسٹ کریں گے. تو میرے خیال میں بہت سی اس آپ کی ان باتوں سے LHVs نرسز کو ضروری پیغام ان تک پہنچے گا. تو بہت شکریہ آپ کا. اس ہم جو ہے اپنے اس ویبینار کے اب اختتام پہ پہنچے ہیں. میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے، میں چیٹ باکس بھی دیکھ لیتی ہوں، اگر کسی نے کوئی سوال ایڈ کرنا ہے نیچے تو پلیز آپ ضرور جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. اور ہمارے جو یہاں پر مہمان موجود ہیں، جو اسپیکرز موجود ہیں، وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جس طرح سب نے اپنی ٹاک میں بتایا کہ سکینہ ہیلتھ فاؤنڈیشن ماں اور بچے کی صحت کے لیے کام کر رہی ہے، تو ہم جو ہے وہ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں کام کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ماؤں اور بچوں کی جانیں بچ سکیں، ان کی بہتر صحت ہو سکے. تو اس کے لیے، ان کاوشوں کے لیے اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں گے تو ہماری ڈونیشن ڈیٹیلز آپ کو اسکرین پر موجود نظر آ رہی ہیں. آپ جو ہے وہ اس کی پکچر بھی لے سکتے ہیں، اور آپ ہماری جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جیسے کہ فیس بک، انسٹاگرام، اگر ہم اگلی سے اگلی سلائڈ پہ چلے جائیں تو اس پہ ہم نے اپنے لنکس بھی ایڈ کیے ہوئے ہیں، جس میں آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمارا کام بھی دیکھ سکتے ہیں. جس طرح میں نے ویبینار کے بیچ میں بھی بتایا کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر بہت اور انسٹاگرام پیج پر بہت ضروری اور امپورٹنٹ اور اچھی ویڈیوز جو ہے وہ موجود ہیں، جس میں بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جس میں انیمیا، خون کی کمی جو ماؤں میں اکثر ہو جاتی ہے پریگننسی کے دوران، اس کے بارے میں جو ہے وہ معلومات اویلیبل ہے. تو آپ ضرور وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ویبینار کے بالکل جو ہے وہ اختتام پہ ہیں، تو میں شکریہ دوبارہ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر سر آصف میں کا. ایک دو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی پلیز ڈاکٹر آصف آپ بات کریں. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا، تقریباً 2.5 سال سے ہم نے یہ سکینہ کا پروجیکٹ شروع کیا، اور اس وقت ہم پاکستان میں تقریباً 80 مقامات پر 4 صوبوں میں ہم کام کر رہے ہیں. ہمارا کام باقی جو اسی طرح کی جو تنظیمیں ہیں جو عورتوں اور بچوں کی صحت سے متعلق کام کر رہی ہیں، ان سے کیسے مختلف ہے. مختلف یہ ہے، جس طرح مسعدہ نے بھی بتایا کہ ہم دور دراز علاقے جہاں بنیادی صحت کی سہولتیں بھی موجود نہیں ہیں، گھروں میں ڈلیوریز ہو رہی ہیں، ہم وہاں پہ کام کر رہے ہیں. وہاں پہ جو برتھ اٹینڈنٹس ہیں، ڈاکٹر سعدیہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ وہ ہماری کوئینز ہیں. ماؤں کو اور بچوں کو بچانے میں سب سے اہم کردار برتھ اٹینڈنٹ کا، دائیوں کا ہے، LHVs کا ہے، مڈ وائف کا ہے. ان کو ہم نے عزت دینی ہے، ہم نے ان کو ٹرین کرنا ہے، ان کے رویے تبدیل ہوں گے تو ہماری جو فیوچر کی مائیں ہیں اور بچے انشاءاللہ صحت مند پیدا ہوں گے. تو تقریباً 80 کے قریب جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. تو اس ویبینار میں بھی جو لوگ موجود ہیں، چاہے وہ ہیلتھ سے متعلق ہیں، چاہے عام شہری ہیں، ان کو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے علاقے میں اگر چاہتے ہیں کہ یہ کام شروع ہو تو ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی سرپرستی کریں. اپنے علاقے میں جو ہیلتھ کیئر ورکر ہیں، کوئی مڈ وائف ہے، LHV ہے، چاہے اپنا کلینک کر رہی ہے یا بیسک ہیلتھ یونٹ میں کام کر رہی ہے، اس سے ہمیں جوڑ دیں. ہم ان کو یہ سارا مٹیریل پہنچائیں گے، کلین برتھ کٹ، انجیکشنز ہیں، باقی چیزیں ہیں، تاکہ آپ کے علاقے میں جو مائیں ہیں ان کی صحت کو بہتر کریں، اور جو مستقبل میں بچے پیدا ہونے ہیں وہ محفوظ پیدا ہوں. اور یہ جو ڈونیشن کی بات ثنا نے کی، اس میں ہم زکوٰۃ، صدقہ سب کچھ لے رہے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے کیا کہ ہم ان علاقوں میں کام کر رہے ہیں جہاں لوگوں کے پاس، بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تو وہ سب زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اور ہمارے بورڈ میں مفتی صاحب بھی شامل ہیں، جس کے ذریعے سے ہم نے یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہے اس کو کیسے مستحق تک پہنچائے، اس کے لیے سارا ہم نے ایک نظام بنایا ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس ویبینار کو اٹینڈ کرنے میں. اور کسی کا اگر کوئی کمنٹ ہو تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. جی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کسی نے اس کو ہائی لائٹ کیا ڈاکٹر صاحب نے، کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے جو ہے وہ پاکستان میں، ڈاکٹر یوسف محمد صاحب نے لکھا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ریٹس ہیں. تو پلیز سب سے پہلے ہمیں اپنی یہ جو کوئینز ہیں، ہماری جو دور دراز کام کرنے والی، جو آدھی رات کو نکل کے جاتی ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے جاتی ہیں، اور اپنی ہر طرح سے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتی ہیں، تو ان کے لیے میں پلیز ان کے بچاؤ کے لیے یہ بہت ضروری ہے
کہ انفیکشن کے اوپر آپ وہ کریں، کنٹرول کریں اور گلوز پہنیں اور ہاتھ دھوئیں اور سب لوگ مل کے ان کی مدد کریں، اور خاص طور پہ سکینہ کی مدد کریں کہ ہم ماشاءاللہ ہم 70 سے زائد ایریاز میں کام کر رہے ہیں، لیکن آپ سب ہمیں سپورٹ کریں تو انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سعدیہ، ڈاکٹر آصف۔ اگر کسی کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہمیں جو ہے وہ مزید ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور ہم انشاءاللہ جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور ویبینار کے ساتھ کسی اور بہت امپورٹنٹ موضوع پہ۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس جو ہمیں سن رہے ہیں کوئی ٹاپک موجود ہے جس پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کانورزیشن کریں اور ہم اس پر اویئرنیس پھیلائیں، جس طرح ڈاکٹر آصف نے مینشن کیا کہ ہم گاؤں دیہاتوں میں کام کریں، ایسی جگہوں پہ کام کریں جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ان تک آگاہی پھیلانا ہمارا مقصد ہے، اور جو ہماری کاوشیں ہیں جس طرح ڈاکٹر آصف نے کہا ہم 2.5 سال سے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آگے بھی ہم کرتے رہیں گے آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے سپورٹ کے ساتھ۔ تو بہت شکریہ جن سب نے بھی آج ہمیں جوائن کیا سننے کے ایک لیے۔ سکینہ نیٹ ورک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں یہ ساری پوسٹیں ہیں، ثنا بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں کہ یہ آگاہی سے متعلق پوسٹیں اس میں کرتی رہتی ہیں، اور ہم یہ ساری انفارمیشن بھی پہنچاتے رہتے ہیں، تو جو لوگ جنہوں نے نہیں جوائن کیا وہ اپنا کانٹیکٹ شیئر کر لیں، ہم ان کو اس میں ایڈ کر لیں گے تاکہ ان تک یہ ساری معلومات گائے بغائے پہنچتی رہیں۔ بالکل بالکل، ڈاکٹر آصف نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا۔ تو اگر کسی کا کوئی سکینہ نیٹ ورک کے گروپ میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے تو اپنا واٹس ایپ کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پر پرائیویٹلی بھی آپ میسج کر سکتے ہیں چیٹ میں مجھے، ورنہ آپ ہمیں فیس بک پہ بھی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور ہماری ای میل جو ہے info@sakina.pk اس پر بھی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس تو میں بہت ایک جی کوشچن ہے ثنا، یہ فضا ستار کا سکردو سے یہ بچی نے کسی نے کوشچن کیا ہوا ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے اس نے یہ پوچھا ہوا ہے چیٹ باکس میں نا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں مان لیا وہاں پہ سہولیات موجود نہیں ہیں، لیکن جو گھر میں بھی اس بچے کی ڈلیوری ہو رہی ہے اس کو بھی سیف طریقے سے کیا جائے۔ سیف طریقے سے ہینڈ واشنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پانی تو ہوگا، صابن بھی گھر میں استعمال ہوتا ہوگا، اس سے ہینڈ واشنگ کر کے جو ڈلیوری کرنے والی بندی آ رہی ہے یا کوئی جو بھی کر رہا ہے وہ ہاتھ صاف اپنے اچھے سے دھوئے۔ اس کے بعد جو پانی بوائل ابلتے ہوئے پانی میں جب بچے کو جو ماں ڈلیور ہونے والی ہوتی ہے نا، گھر کی بڑی بوڑھیاں نا اس سے پہلے اس کی بھی کارڈ کو باندھنے کے لیے بھی نا وہ اسٹرلائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر کٹ ویسے تو کٹس اویلیبل ہو جائیں گی اگر وہاں پہ لوگ ہمیں مل جاتے ہیں تو، لیکن آپ کا کوشچن تھا کہ اگر نہیں ہے کچھ بھی تو اس کو کیسے پریونٹ کرنا ہے۔ اسی لیول پہ رہتے ہوئے ہینڈ واشنگ کریں، اس کے نیچے جو ہے صاف کپڑا یا گھر میں شاپنگ بیگز بھی ہوتے ہیں اس کو کٹنگ کر کے اوپر کپڑا بچھا کے نیچے اس کو بچا دیا جائے تاکہ وہ گندگی دور تک نہ جائے۔ اس کے بعد صاف ستھرے ہاتھوں سے، اور جو بچے کی کارڈ کاٹنے کے لیے ہے وہ صاف ستھرا کوئی اسٹیرلائز اگر چیز نہیں بھی بولے بوائل واٹر میں آپ کر سکتے ہیں، اس کو اچھے سے بوائل کریں، اس کے جرمز ایٹ لیسٹ میکسیمم لیول پہ نہیں بھی جائیں گے، منیمم لیول پہ ضرور ریموو ہو سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ جو آپ کے کوشچن کے مطابق میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ اپنی کمیونٹی اپنے گھر میں جہاں پہ ڈلیوری ہو رہی وہاں پہ لوگوں کو علم ضرور یہ دے سکتی ہیں۔ انشاءاللہ ان فیوچر آپ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہاں پہ مڈ وائف ہے کوئی CMW اس کا ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرا دیتی ہیں تو ڈیفینیٹلی سکینہ کیئر جو ہے اس کے ساتھ مل کے کام بھی کرے گا، اور یہ برتھ کٹس جو ہیں ہم ادھر بھی پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ ود دا permission of sir and madam Sadia, Dr. Sadia. بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل جی، ود پرمیشن اینڈ ود ڈونیشنز آف ایوری ون ان شاء اللہ تعالیٰ۔ بہت ضروری ہے کہ یہ میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ سکینہ ہیلتھ فاؤنڈیشن 2.5 سال تو ہو گئے، لیکن ان کے ساتھ میں پچھلے آلموسٹ 2 سال سے کام کر رہی ہوں، اور میں دیکھ رہی ہوں خود بھی دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ فیملی جو ہے وہ اس کے اندر ڈونیٹ کر رہی ہوتی ہے اس فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے، ڈاکٹر آصف خود، ڈاکٹر سعدیہ خود، ان کی فیملیز ماشاء اللہ سے۔ تو میں آپ سب کو یہی جو ہے وہ آپ سب سے گزارش کروں گی کہ بے شک جیسے ڈاکٹر سعدیہ کہتی ہیں چاہے وہ 10 روپے ہوں
چاہے 10 روپے آپ ڈونیٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ 1000 روپے یا 10,000 روپے کو ڈونیٹ کریں یا لاکھ 1,00,000 کو ڈونیٹ کریں. آپ بے شک آپ اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ انکریج کریں کہ 100 روپے پاکٹ منی جو ان کو مل رہی ہوتی ہے 100 روپے اس میں سے جو ہے وہ سکینہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کی طرف ڈونیشنز اپنی بھیجیں. کیونکہ اگر ہم ایک ماں کو بچائیں گے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ کہا جاتا ہے کہ ماں سے پورا خاندان ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم ایک ماں کو بچا رہے ہیں تو ہم آگے کتنی نسلوں کے لیے ان کی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. تو اس بات کے ساتھ اگر کسی اور کا کوئی اور کامنٹ ہے تو ضرور پلیز جو ہے وہ مینشن کریں ورنہ ہم اینڈنگ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. جی کچھ نمبرز ہمارے پاس آئے ہیں تو وہ ہم نے جو ہے وہ اپنے پاس ریکارڈ کر لیے ہیں. آپ کو ہم سکینہ نیٹ ورک والے گروپ پر ایڈ کر دیں گے اور انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اہم موضوع پہ ویبینار کے ساتھ. اور جو ہے وہ آپ ہماری سوشل میڈیا کے ساتھ پلیز ضرور کنیکٹ کیجیے سکینہ ہیلتھ فاؤنڈیشن فیس بک پر انسٹاگرام پر اور وہاں پر ہماری کاوشوں کو دیکھتے رہیے اور جو ہے وہ اپریشیٹ بھی ضرور کیجیے کیونکہ اسی سے جو ہے وہ ہمارا حوصلہ بلند ہوگا اور ہم اور بہتر طریقے سے ماں اور بچوں کی صحت کے لیے پاکستان میں کام کرتے رہیں گے. تو بہت شکریہ جی, اپنا خیال رکھیے. خدا آخر حافظ. میں ڈاکٹر مریم کا شکریہ ادا کروں گا. کھاریاں سے آتکا جو ہے کشمیر سے اور ڈاکٹر سعدیہ سعودی عرب سے ریاض سے ماشاءاللہ 3-4 مختلف جگہ سے جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا.